حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک قریب آیا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا پیرہن مبارک ہم کس کو دیں؟ حضور نے فرمایا حضرت اویس کرنی کو میرا پیرہن دے دینا۔ چنانچہ حضور پاک کے وصال مبارک کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کا پیرہن لے کر یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس نام کا کوئی آدمی یہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، ایک آدمی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم انہیں نہیں جانتے، اس نام کا ایک دیوانہ جنگل کی طرف رہتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا مطلوبہ شخص وہی ہو، لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، آپ ہمیں اس تک لے چلیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ان تک پہنچا دیا گیا۔ جب یہ دونوں بزرگ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، لہٰذا یہ دونوں لوگ انتظار میں بیٹھ گئے تاکہ اس کی نماز ختم ہو تو اس سے پوچھا جائے۔ جب انہوں نے نماز ختم کی تو ان بزرگوں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا نام اویس ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ تو آپ نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نشانی اس ہاتھ میں دیکھ لی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت عمر نے آگے بڑھ کر ان کا وہ ہاتھ چوم لیا اور فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اپنا پیرہن آپ کے لیے بھیجا ہے، اور یہ وصیت بھی کی ہے کہ آپ میری امت کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر آپ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ وجد میں آ گئے اور وہ پیرہن لے کر تھوڑا سا دور چلے گئے اور سجدے میں گر کر دعا کی کہ اے عشق و محبت کے بنانے والے اور اے اپنے حبیب کے چاہنے والے، تیرے محبوب نے اپنا جامہ مجھ شیفتہ اور شیدہ فقیر کے لیے بھیجا ہے، اگر اجازت ہو تو یہ فقیر اسے پہن لے۔ آواز آئی کہ ہاں پہنو۔ عرض کیا کہ اے مولائے غفور الرحیم، میں اس پیرہن مبارک کو اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش نہیں فرما دیتے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے چند ہزار لوگوں کو بخش دیا ہے۔ عرض کی کہ یا الہی پوری امت کو بخش دے۔ ارشاد ہوا کہ جس قدر اس پیرہن کے تار مبارک ہیں اس سے 2 گنا، 6 گنا، 4 گنا تک حضور کی امت کو میں نے بخش دیا ہے۔ عرض کی کہ یا الہی جب تک پوری امت کو نہیں بخش دیا جائے گا تب تک میں یہ پیرہن نہیں پہنوں گا۔ اسی طرح یہ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر حضور اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ میں تو اللہ تعالیٰ سے حضور کی امت کی بخشش مانگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس پیرہن کی برکتوں سے بنی ربیہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہ بخش دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں اور ان کی بخشش فرما دی ہے۔ حضرت اویس کرنی کی یہ شان اور یہ انداز دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے اور آپ اویس کرنی بھی رونے لگے، اور پھر حضرت اویس کرنی سے دریافت فرمایا کہ باوجود اس غلبہ شوق اور ولولہ اشتیاق کے دیدار جمال محبوب سے کیوں مانے رہے، کیوں ملاقات نہ ہو سکی؟ حضرت اویس کرنی نے جواب دیا کہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جی ہاں دیکھا ہے۔ حضرت اویس نے فرمایا اگر آپ نے اس محبوب کا جمال جہاں آرا دیکھا ہے تو فرمائیے
کہ کیا محبوب پاک کے ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا کشادہ تھے؟ اتفاق دیکھیے کہ حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس بات کا جواب نہ دے پائے، اور حضرت اویس کرنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابرو پاک کی پوری نورانی تصویر کھینچ کر بتا دی اور فرمایا، میں اگرچہ بظاہر خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہو سکا، مگر جلوہ محبوب کسی بھی وقت مجھ سے پنہا نہیں رہا۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 24۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ اگرچہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بہ نہیں ہو پائے، لیکن عشق و محبت کی بدولت باطنی آنکھوں سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے مشرف ہو چکے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت اور باطنی آنکھ والوں کو بالکل حاضر و ناظر نظر آتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن انور سے مس شدہ پیرہن انور کی برکتوں سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے ہم جیسے گناہ گاروں کی نجات ہو جاتی ہے۔ جس خوش قسمت شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، زیارت کی ہو، یا جس صاحب ایمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی ہو، وہ صحابی ہے، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو اور ان کے صحابی کو دیکھا ہو، وہ تابعی ہے۔ اس معنی میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، اور حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر التابعین فرمایا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں موجود تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر نہ ہو سکے کہ آپ کی والدہ بڑھیا اور ضعیفہ تھیں، اور ان کو چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ چونکہ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، اس لیے اس خیال سے کہ حضرت اویس اس بات کا خیال نہ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کی دل جمعی کے لیے اپنے صحابہ سے یوں فرمایا، تم میں سے جو شخص ان سے ملے تو اپنے لیے ان سے مغفرت کی دعا ضرور کروائے۔ گویا ان کی عظمت اور ان کی شان کو فرما دیا۔